بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامک کا لیکچر نمبر 2۔ ہم نے ہاف سبق کی ریڈنگ کی تھی اور ہاف کی ریڈنگ ہم آج کریں گے۔ ایمانیات و عبادات میں ہم پڑھ رہے تھے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد، اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ آخرت کے انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے نقصان پر ہے۔ یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس سے بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ بے والا ہے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ سیکنڈ پوائنٹ، اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے اور آخرت کے ابدی فائدوں پر نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لی جائے جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اس دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے، پس لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ یعنی بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ جیم والا جز ہے عقیدہ آخرت، شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرک۔ شجاعت مطلب بہادری، استقامت سیدھے کھڑے رہنا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟
دال والا ہے، انصاف کہاں ہے، اطمینان بخش جواب۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں، سنگدل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں، جو ابدی ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا۔ نیکسٹ بیٹا ہے جز عقیدہ آخرت، سچا سہارا اور امید کی کرن۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے۔ بیٹا اب ہم اس کی مشق پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔